گلشن کو مزید خوبصورت بنانے میں ڈاکٹر نوید اقبال جو کہ سی او الہدا ہوم اسکولز اینڈ کالج کے سی او ہیں، ان کے کردار کو بھی کسی طرح سے بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اسی کے ساتھ ہماری رپورٹر ہے مریم. مریم السلام علیکم. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے الہدا ہوم سویٹ، یہ اسپیشلی بچوں کے لیے کام کرتا ہے. جب آپ نے یہ ادارہ سٹارٹ کیا تو اس کے پیچھے آپ کا ویژن کیا تھا؟ بیسیکلی میرے ذہن میں ایک سوچ تھی کئی سالوں سے کہ میں ایک یتیم بچے کی کفالت کروں. وہ ایک جذبہ میرے اندر تھا کہ کیونکہ بڑی اس کی فضیلت آئی ہے قرآن میں، حدیث میں، اور میرے ایک جذبہ تھا کہ میں ایک بچے کی یتیم کفالت کے بعد سے کام کروں. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے موقع دینا تھا، اس نے موقع دیا، سوچ میری میچور ہوئی، تو میں نے کہا کیوں نہ ان کے لیے کہ کوئی باقاعدہ ادارہ کھولا جائے. تو اس کے تحت ہم نے الہدا سویٹ ہوم کا آغاز کیا. یہ ہماری آرگنائزیشن ہے NNI، اس کے تحت یہ الہدا سویٹ ہوم ہم نے کھولا ہے. کب اس ادارے کا قیام کب ہوا تھا؟ یہ تقریباً 2 سال کے قریب ماشاءاللہ ہو چکے ہیں جی. اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں اور سلسلہ جاری ہے. جب انسان اپنے ویژن پہ کام کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے ذہن میں بہت زیادہ شک و شبہات بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ نے اس ادارے کا آغاز کیا تو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل ایسے ہی ہے. ایکچولی ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک چیزوں کو پازیٹیو لیتے ہیں، ایک نیگیٹو لیتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہ کریں، یہ ہے وہ ہے، رہنے دیں، کسی کی ویسے ہیلپ کر دیں، بہت سے معاملات ایسے تھے. لیکن میرا بڑا یقین تھا کہ اللہ کی ذات میری مدد کرے گی اور وہ ذات ہی اس چیز کو آگے لے چلے گی اپنے غیبی نظام کے تحت. اور ایسا ہی ہوا. میں نے سٹارٹ اپ لیا اور ایسے ہی 2 قسم کی رائے آ گئی، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. لیکن میں نے پازیٹیو کو فالو کیا، اللہ پہ یقین رکھا، اس چیز کو لے کے آگے چلا. اور جب ہم نے یہ سارا اپنا انتظام کر دیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ 3-4 ماہ تک ایک بچہ بھی ہمارے پاس نہیں آیا. لیکن خیر وہ پھر سلسلہ چلا اور اب ماشاءاللہ ہم 25+ ہو چکے ہیں اور ہم 100 تک جا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو مزید ترقیاں دے. مریم میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سوشل ویلفیئر ایک انتہائی اہم ٹاپک بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے. تو کون کون سے مسائل ہیں سوشل ویلفیئر کے جو کہ ہمیں ابھی سوسائٹی میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، جس پہ ابھی ورکنگ کی ضرورت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ مہوش. اس کے اندر سب سے پہلی چیز جس کو ہم گائیڈ کریں یا اس کے بارے میں بات کریں تو سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہی ایسا ہے جس کے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بنایا جانا چاہیے یا اس کا موجود ہونا ہمارے لیے بہتر ہے. فیصل آباد کے اندر بچوں کے لیے بہت کم ادارے ہمیں نظر آتے ہیں جو ان کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہوں یا پھر ان کی تربیت کے اوپر کام کر رہے ہوں. اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے صرف چائلڈ پروٹیکشن ایک ایسا ادارہ ہے جو موجود ہے، اور اگر ہم پنجاب حکومت کی طرف سے بات کریں تو وہاں پہ صرف ایک چلڈرن ہوم ادارہ ہے جو موجود ہے، جو آپ کہہ لیں کہ اس کی تعداد جتنی ہمارے پاکستان میں صرف اگر ہم فیصل آباد کی بات کر لیں تو یہاں پر جو وہ بچے جن کے اندر یتیم مسکین بچے بھی ہیں، بھیک مانگنے والے بچے بھی ہیں، اور وہ بچے بھی ہیں جن کے ساتھ معاشرتی طور پر کوئی نہ کوئی زیادتی جو ہے وہ ہوئی ہوتی ہے، ان کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی جگہ موجود نہیں تھی یا اتنے لوگ موجود نہیں ہیں جو ان کو ٹیک کیئر کر سکیں. پہلی بات. دوسری بات، اس کے اندر میں ایک چیز ضرور کرنا چاہوں گی کہ فیصل آباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز ہے، ہر سہولت اس شہر کو ملتی ہے، لیکن یہاں پر ہماری جو چھوٹی بچیاں ہیں یعنی کہ کم سن بچیاں، 18 سال سے کم کی بچیاں، ان کے لیے فیصل آباد کے اندر کوئی ادارہ موجود نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ فار ایگزامپل تشدد کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، سال میں 1 مہینے کے اندر 2 سے 3 ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بچیوں پہ تشدد کے ہوتے ہیں اور وہ گھریلو تشدد ہوتا ہے، ان کے ماں باپ نے دوسرے صوبے سے جو ہے پنجاب کے صوبے فیصل آباد میں یا پنجاب کے شہر فیصل آباد کے اندر اس کو چھوڑ دیا کہ بیٹا کماؤ گی، 6 مہینے بعد آپ کو لینے آؤں گا. ایسے گھریلو تشدد آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایسے واقعات ہیں جو دن بہ دن ہمیں بڑھتے نظر آ رہے ہیں. تو کیا عوامل ہیں، کس طرح سے ہم ان واقعات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور سوشل ویلفیئر کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اب جب لڑکیوں کے لیے ایک ادارہ موجود نہیں ہے کہ ان کو رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اب اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا تشدد کا معاملہ پیش آتا ہے، کوئی بچی جو گدھا گر ہے وہ پکڑی جاتی ہے، تو یہاں تو اس کو لڑکوں کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن میں رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو دارالمان میں ان خواتین کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے کہ جو خود مینٹلی طور پہ اسٹیبل نہیں ہوتی.
یہ ایج ڈفرینس کی وجہ سے کئی بچیاں جو ہیں وہاں پہ ذہنی جو دباؤ ہے اس کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر میں ڈاکٹر نوید اقبال صاحب کو شاباشی دوں گی کہ ان کے ادارے میں نہ صرف بچے ہیں بلکہ بچیاں بھی موجود ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مس ہیپ ہوتا ہے یا گدا گری کا کوئی پرابلم جو ہے وہ پیش آتا ہے, کیونکہ موسٹلی یہ گینگز ہوتے ہیں جو کہ جان پوچھ کے بچیوں کو یا جو چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو پریشرائز کر کے ان کو بھیک منگوائی جاتی ہے. تو اگر اس طرح کے لوگ ان کو وہاں سے ریسکیو کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہاں پر ڈاکٹر نوید اقبال سے میں جاننا چاہوں گی کہ بچوں کی تربیت اور پرورش ایک اہم موضوع بھی ہے. ظاہر سی بات ہے والدین جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سوسائٹی اس طرح سے نہیں خدمت کر سکتی. تو آپ کا ادارہ بچوں کی تربیت اور تعلیم میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. اس حوالے سے ہم بہت سیریس ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آلودہ اسکول اینڈ کالج کا چیف ایگزیکٹو بھی ہوں. ہمارا باقاعدہ ایک تعلیمی ادارہ ہے. تو بچے پہلے تو یہ صبح کے اوقات میں اسکولز میں پڑھتے ہیں, اس کے بعد ان کا ایک بڑا مربوط نظام ہے قرآن کے تعلیم کے حوالے سے, اکیڈمی کے حوالے سے یا دیگر ٹیوشن کے حوالے سے. تو ان چیزوں پہ ہم بہت زیادہ فوکس رہتے ہیں کہ صرف مقصد ان کو کھلانا پلانا نہیں ہے بلکہ ان کے معاشرے کا ایک کارآمد اور واخلاق کا فرد بنانا ہے. تو اس وجہ سے ہمارا ایک بڑا مربوط نظام ہے اور اس کو ہم بڑے اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. ایج ڈفرینس بھی ہوگا, آپ کے پاس ڈفرینٹ ایج گروپ کے بچے موجود ہوں گے, تو ان کی ذہنی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس میں آپ کے ادارے کا کیا کردار ہے؟ جی بالکل, ڈفرینٹ ایجز کے بچے ہیں. سب سے چھوٹا بچہ 3 سال کا ہے ہمارے پاس, اس کا نام منا ہے. بڑا اچھا کیوٹ بچہ ہے, اس کو تو میں ڈیلی گھر ساتھ لے جاتا ہوں, کافی چھوٹا ہے. تو اس میں ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے کہ جس ایج کے بچے ہیں اس حساب سے ان کو ڈیل کیا جائے. ڈفرینٹ لوگوں کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے اس حوالے سے تاکہ ہر بچے کو ایک طرح سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو کیٹیگرائزیشن کے تحت ہم لوگ ان کو ڈیل کرتے ہیں. اب جیسے منا کی بات کریں, منا ایک چھوٹا سا پھول ہے جس نے بھی سوسائٹی میں گرو کرنا ہے, جس نے سوسائٹی کے مسئلے بھی دیکھنے ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنی کم عمری میں وہ بیچارہ ایک ایسی ایج میں ہے جس کے مسائل بہت بڑے ہیں. تو اس کی سائیکولوجیکل نیڈس کیا ہیں؟ جس وہ بیک گراؤنڈ سے آیا ہے منا, یا جس بیک گراؤنڈ سے سارے بچے آئے ہیں, کیونکہ ان سب بچوں کو میں خود لے کے آیا ہوں. یہ پنجاب کے مختلف دیہاتوں سے, شہروں سے میں ان کو لے کے آیا ہوں. اور یقین جانے کہ میں بیان نہیں کر سکتا جس قسم کے ان کے حالات تھے. یعنی کہ یوں کہیے کہ اگر وہ ادھر نہ آتے تو انہوں نے ریون ہو جانا تھا. اب معاشرے کو ہم 25 یا 100 بہتر افراد دینے کے قابل ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو بھی ان کے معاملات تھے کہ ان پہ ہمیں کافی محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, جو ان کی مینٹل کیلبر ہے, جو ان کا پیچھے ثقافت ہے, اس کو چینج کرنے میں ہمیں کافی محنت کرنی پڑے گی. وہی تربیت کی بات جو آپ نے کی تھی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ بہتر کی جانب جا رہے ہیں. ان کی جو بولنے کا, سوچنے کا ایٹیٹیوڈ, ان کا جو کنڈکٹ ہے, آہستہ آہستہ اس میں بہتری آ رہی ہے. بالکل مریم, یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ سائیکولوجیکل ہیلپ بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے جب بچے اس طرح کے سوسائٹی پریشر سے جاتے ہیں تو کیا ہمارے جو ادارے ہیں جیسے چائلڈ پروٹیکشن ہو گیا, چائلڈ ہوم ہو گیا, یہاں پر کوئی ایسے سائیکولوجیکل پرسنالٹیز موجود ہیں, سائیکولوجسٹ موجود ہیں جو کہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکیں؟ بالکل موجود ہیں. اگر ہم دراصل جو چائلڈ ہوم ہے وہاں پر وہ بچے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, یا اگر والدہ موجود ہیں, والد نہیں ہیں, تو وہ بچوں کو وہاں چھوڑ جاتے ہیں کہ چلو آپ یہاں رکو, آپ کی تربیت بھی ہوگی اور آپ کو دیگر نیڈز آپ کی جو ہے وہ فلفل ہوں گی. لیکن اگر ہم چائلڈ پروٹیکشن کی بات کریں تو اس ادارے میں وہ بچے موجود ہیں یا تو بھیک مانگتے پکڑے جاتے ہیں, یا اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, یا کچھ ایسے بچے ہیں جو بالکل لاسٹ ہیں. اتنی کم عمری میں فیصلہ آباد یا فیصلہ آباد سے کسی قریب ترین دیہات میں پہنچتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے آگے پیچھے کون ہے. وہ بچے وہاں پہ موجود ہیں. تو ان کی جو نیڈز ہیں یا ان کی جو ذہنی دباؤ کے اندر وہ چلے جاتے ہیں, یا ان کے جو دماغی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہاں پہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے آپ کہہ لیں کہ میرے لیے تو بہت شاکنگ ہے کہ 1 سال کے اندر 1400 سے زائد بچے صرف چائلڈ پروٹیکشن فیصلہ آباد کے ان کی جو سائیکولوجیکل پرابلمس تھی ان کو دیکھا گیا. یعنی کہ 1400 بچہ. ہم کدھر آ کے کھڑے ہیں کہ ایک اس ٹائم میں آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہاں سمجھا جاتا تھا کہ یار جو اگر کسی کو ذہنی کوئی مسئلہ ہے تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ ہم خود اس طرح کے اتنے چھوٹے کم عمر بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں ان کو کیا مسائل ہیں. تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے.
ہمارے خود کے لیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ یہاں پر ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی. جب بچے اتنی چھوٹی ایج میں بہت زیادہ مسئلے مسائل دیکھتے ہیں تو ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہو پاتی ہے, ان کا بیہیویئر جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے. تو سر کیا آپ کا بچہ ملا ہے آپ کی این جی او میں یا آرگنائزیشن میں جو کہ بیہیویئر ایشو کا شکار ہو؟ جی جی بے شک, ایسے 3-4 بچے ہیں, اور ایک بچہ جس کو مطلب علی رضا اس کا نام ہے, لیکن بابو بابو کہتے ہیں. وہ ایج وائز تو بڑا ہے, لیکن سائیکولوجیکلی اتنا ڈپریسڈ ہے کہ اسے کوئی 2-3 سال کا بچہ بھی نا اپنے نیچے لگا لیتا ہے. اتنا وہ کمپلیکس اور ڈپریشن میں ہے کہ اسے نا مطلب آپ جس سے بتا رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. اس پہ میں نے کافی محنت کی. اس کو میں مسلسل اپنے ساتھ گھر لے کے جاتا تھا, اس کو بوسٹ کیا میں نے, اس کو میں نے بتایا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. تو ماشاءاللہ اب وہ کھل گیا. اب اسے پتہ چل گیا میرے کیا حقوق ہیں, میں یہ کر سکتا ہوں, یہ میں نے نہیں کرنا. تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑی مجھے, لیکن ماشاءاللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے. کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسے بچوں کو سوسائٹی کا ایک پارٹ بنانے کے لیے. تو آپ کی آرگنائزیشن بہت کر رہی ہے, آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے. مریم یہاں پر ایک اور بات کریں گے ہم, لیکن اس بات سے پہلے ہم ایک شارٹ بریک کی جانے جاتے ہیں. یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سوسائٹی میں بچے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور خاص کر وہ بچے جو یتیم ہوتے ہیں, ان میں الہدیٰ آرگنائزیشن کا کیا کام ہے, اسی حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی الہدیٰ فاؤنڈیشن کا کیا کردار ہے orphan بچوں کی تعلیم و تربیت میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوید اقبال, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہماری رپورٹر مریم موجود ہیں. ایسے یہاں پر بات ہو رہی تھی بیہیویئر تھیوری کی. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ایک بچی فاطمہ ہے, اور اسی طرح سے منا ہے, ایسے اور بہت سارے بچے ہیں. جب بچے ارلی سٹیج پر آ پاتے ہیں تو کس طرح سے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ بچے ابھی کسی ایسی پریشانی یا ذہنی تناؤ کا شکار ہیں؟ دیکھیں, جو بچے 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں, تو جو ان کی ٹیچرز ہیں یا جو ان کے جو کیئر ٹیکرز ہیں, اور میں خود ان کو آبزرو کرتا ہوں, بلکہ میری تو روٹین ہے کہ میں ڈیلی ایک بچے کو خود اپنے ساتھ گھر لے کے جاتا ہوں, پھر صبح میں دوبارہ ساتھ ادارے میں لے آتا ہوں. تو بڑی کیلی ہم چیک کرتے ہیں کہ روٹین سے ہٹ کر کون سا ایسا بچہ ہے جو مطلب آؤٹ آف وے بیہیویئر کر رہا ہے. تو اکارڈنگلی پھر اس کو تھوڑا اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے, اسپیشل پروٹوکول دینا پڑتا ہے, اور پھر اکارڈنگلی بہتری آ جاتی ہے اس اعتبار سے ماشاءاللہ. مریم, جو ہمارا ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن, اس میں کون کون سی سہولتیں ایسے بچوں کے لیے میسر ہیں؟ اچھا, بیسیکلی وہ ادارہ, کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ گدھا گھروں کا اور دیگر جو یہاں پہ معاشرتی پرابلمز ہیں ان سے جڑ کر وہ بچے یہاں پر پہنچتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں پر بچوں کو اسکولنگ جو ہے ان کی جاتی ہے. اب جو کہ گدھا گھر ہیں, بچے یہاں گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں اور یا پھر بالکل لاسٹ ہیں, وہ بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوتی. اب وہاں پر 15 سال کا بچہ بھی پریپ نرسری پڑھا ہوتا ہے, 12 سال کا بچہ بھی 1 کلاس میں پڑھا ہوتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر کوئی مختلف جگہوں سے ہوتا ہے تو ان کی آپس میں بھی مینٹیلٹی نہیں مل رہی ہوتی. اگر کوئی ایک بچہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ ان کا ایفیکٹ دوسروں پہ بھی پڑتا ہے. جیسے ہم نے ایک چھوٹی سی بات کئی بار سنتے ہیں ہم لوگ کہ ایک بندہ نیگیٹو ہونا 10 لوگوں میں سے, تو وہ ایک بندہ باقی 9 پہ اپنی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو ویسے ہی اگر وہاں پر ایک بچہ کوئی نیگیٹو ہوتا ہے یا ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ باقی اس کا جو زور ہے وہ باقیوں پہ بھی پڑتا ہے. دوسری بات یہ, یہاں پر فیصل آباد میں جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں جو کہ لاسٹ ہو جاتے ہیں, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو تو بالکل نہیں پتا ہوتا. اب ہمارے مہنگائی نے اور جو ہماری پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے لوگوں نے اپنے جو اسپیشل بچے تھے ان کو بھی کئی بار گھر سے نکال دیتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار باقی 2 بچے نہیں پالے جا رہے, اس کو ہم نے, کیونکہ ان کی آبویسلی نیڈز زیادہ ہوتی ہیں. ایسے بچوں کی کفالت کے لیے ایسے بچے بھی, اب آپ یقین کریں کہ ایسے بچے بھی چائلڈ پروٹیکشن کے اندر اس وقت موجود ہیں. حالانکہ چائلڈ پروٹیکشن کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے, لیکن ان بچوں کو وہاں رکھا جاتا ہے. اور پھر وہ بچے اس جو نارمل ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں تو بھی مسائل جو ہیں وہ کافی آتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسپیشل بچوں کے لیے جو لاسٹ ہیں اسپیشلی ان کے لیے ایک ادارہ الگ سے ہونا چاہیے, تاکہ ایٹ لیسٹ وہ بچوں کی جو آپ کہہ رہے تھراپیز ہیں ان کی جو ڈیلنگ ہے وہ دوسروں بچوں سے ذرا بہت مختلف ہوتی ہے. جو ہمارے آٹزم کے بچے ہوتے ہیں یا دیگر بچے جو کہ تھوڑے اسپیشل ہوتے ہیں ذہنی طور پر, ان کو اگر ہم اسکولز میں جا کے دیکھیں جو کوئی مین اسٹریم تو نہیں, خیر جو دیگر اسکول ان طرح کے بچوں کے لیے بنائے ہوتے ہیں وہ اسپیشلی ان بچوں کو
صرف ایک سولو اپنا ہی ان کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں تاکہ بچے کے اوپر زیادہ محنت ہو سکے. تو اگر ہم 200 بچے کے ساتھ وہ 3 سے 4 بچے یا 10 بچے جو کہ آٹزم ہیں یا اسپیشل ہیں ان کو رکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا, اور ٹریٹ بھی ان کو ویسے ہی کریں گے, تو یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ پھر وہ بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی. کیا وجوہات ہیں اسپیشل بچے جو ہیں انہیں زیادہ ہمیں کاؤنسلنگ کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیئر کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک کوئی ادارہ ہی نہیں اوپن ہو سکا؟ میں نے جیسے کہ آپ کو بالکل اسٹارٹ میں بتایا کہ ہمارے ساتھ جو اسپیشلی لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. اب اگر آپ بات کر لیں 2 ہفتے پہلے چلی جائیں تو ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا معاملہ پیش آیا, پھر پچھلے مہینے میں چلے جائیں تو ایک لڑکی تھی اس پہ تشدد کا واقعہ پیش آیا. اس پوائنٹ پر آ کر ہم بچیوں کو رکھنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم ان کو دارالمان رکھ دیتے ہیں. بھئی وہ ان کے لیے جگہ نہیں ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے, بچیوں کے, چھوٹی بچیوں کے لیے ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ بھئی دارالمان کے علاوہ ان کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے, تو پھر اسپیشل بچوں کو تو آپ کہیں ہمارا معاشرہ جگہ نہیں اتنی جلدی دیتا. ہمارے اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں بھی ہو نا تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سینسٹیولی ان بچوں کو دیکھتے ہیں یا ان کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اللہ پاک کی طرف سے ہے, ان کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. ورنہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی غلط طریقے سے. میں ابھی کل ایک ادارے کے اندر گئی ہوں تو وہاں پہ زیادہ بچوں کی تعداد تھی وہ آٹزم کی تھی, اور میں وہاں جا کے میرے دل میں خیال آیا کہ یار جب ہم پہلے کے زمانے میں تھے تو اس طرح کے بچوں کو والدین جو تو گھر سے باہر نہیں نکالتے تھے صرف اس وجہ سے کہ بھئی باہر جا کے کیا کریں گے, ان کا کیا کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان بچوں کو واقعی ہی باہر نکالنے کی ضرورت ہے. وہ نکلیں, وہ اپنے سکولز میں جائیں, کچھ سیکھیں, اور ایٹ لیسٹ اپنے لیے کسی اور پہ بوجھ نہ بنے, اپنے لیے کچھ کر سکیں. یہاں پر اسپیشل بچوں کی بات ہو رہی تھی تو میں ڈاکٹر نوید اقبال سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ادارے میں کوئی ایسا اسپیشل بچہ ہے جسے آپ لوگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس کی پروگریس ہوئی ہے؟ جی جی بالکل. اس میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے پاس ایک ایسے بچہ آیا تھا طیب, تھوڑا اس کا مسئلہ تھا مائنڈ کا, تھوڑی سی چیزوں کا مسئلہ تھا. تو وہ بچہ ہمارے پاس 2-3 ماہ رہا ہے. ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ فار ایگزامپل یا تو اس کو ٹھیک کر دیں یا کسی طرح سے چیز مینج ہو جائے, لیکن ہم نہیں کر پائے. وہ دوسرے بچوں کے لیے کافی مطلب پرابلم کریٹ کر رہا تھا, ان کی جو ہیلتھ کے یا ان کی جو ٹھیک معاملات ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے لیے پھر ایک الگ سسٹم ہونا چاہیے, آرفنیج کے علاوہ بھی نا ان کے لیے ایک الگ اسپیشل ہونا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ آرفنیج میں اتنی فیسلٹی بعض کا نہیں ہوتی کہ آپ فار ایگزامپل ایسے لوگوں کو بھی اسپیشل ٹریٹ کر سکیں. تو باقی جو دوسرے کیسز ہیں جو ڈپریس ہیں یا کمپلیکس ہیں یا کوئی خوف کا شکار ہیں وہ تو اکارڈنگلی ڈیل کیے جا سکتے ہیں آرفنیجز میں, لیکن اس کے لیے اسپیشل سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یا ایک تھراپسٹ چاہیے ہوگی, ادروائز یہ ڈینجرس ہے. یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت تھوڑا اہم مسئلہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کے پاس والدین کی سرپرستی نہیں ہوتی. تو ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت میں آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ایک تو میں نے بتایا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ایج ڈفرینس ہوتا ہے, سارے ہی پری نرسری سے سٹارٹ لے رہے ہیں, جو 10 سال کا ہے, جو 15 سال کا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے, کوئی دیہات سے آیا ہے, کچھ محلوں سے آئے ہیں, تو وہ سارے چھاپ ان کے دماغ پہ ہوتی ہے, لینگویج, ان کے بولنے کا سٹائل. تو آپ سمجھتے کہ مشکل ٹاسک ہے, آپ اس کو آسانی سے بچوں کو ڈھال نہیں سکتے, ان پر کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا صبر آزما کام ہے. بالکل, یہ واقعی اور یہ ایسے ہے کہ کیونکہ بچے جو ہیں ان سے ہی ہماری سوسائٹی آگے گرو کرے گی, کل کو یہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے. لیکن مریم ایک بات یہ بہت دیکھنے کو آ رہی ہے کہ جس طرح سے ہمیں ٹریفک سگنلز پہ بھیک مانگنے والوں کے بچوں کی تعداد بڑھتی دکھائی دے رہی ہے, تو اس کی کیا ریزنس ہیں؟ اب ہمارے فیصل آباد کے اندر نون لیگ حکومت 2018 سے پہلے فیصل آباد کے اندر بیگرز ہوم کے لیے آپ کہہ لیں کہ 8 کروڑ سے زائد کی جو رقم ہے وہ مقدس کی گئی کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ بنایا جائے گا اور جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں ان کی روک تھام ہوگی. خیر وہ نہ ہو سکا. پھر سوشل ویلفیئر نے پناہ گاہ کے اشتراک سے ایک بیگرز کمپین شروع کی کہ فیصل آباد میں جو بچے اور خواتین اور مرد جو بھیک مانگتے تھے ان کو ڈیلی بیسس پہ پکڑا جاتا تھا, ان کے اوپر FIR کی جاتی تھی اور ان کی روک تھام جو تھی وہ کی جا رہی تھی. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 6 سے 7 ماہ تک وہ بیگرز کی جو مہم تھی وہ بھی ختم کر دی گئی. اب اگر آپ دیکھیں تو فیصل آباد میں اس وقت بہت ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے. آپ جس اس پہ چلے جائیں کسی بھی اشارے کے اوپر آپ کو وہاں پہ بچے نظر. اور اچھا اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ٹارگٹ بچوں کو اور خواتین کو کیا جاتا ہے. ان کو پتا ہے کہ وہ مانگیں گے تو لوگ سمپتھی کے نام پہ جو ہے بہت جلدی پیسے نکال کے فوراً سے دے دیں گے.
اب ہمارے ہاں یہی ایک چیز نظر آتی ہے کہ بھیک مانگنے والے بچوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ مہوش جو میں یہاں پہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے اس نے متوسط طبقے سے نیچے کے جو لوگ ہیں نا ان کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ اب کہتے ہیں کہ بچہ اسکول پڑھے نہ پڑھے، وہ پیدا ہو اس کے 3-4 سال گزرے اور اس کے بعد ہم اس کو اشارے پہ بٹھا دیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے گھر کا کام نہیں چل سکتا، ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا، اور یہاں پہ ہماری الارمنگ سچویشن شروع ہوتی ہے کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت سارے بچے ہیں جو تو مجبوری کے تحت بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جنہیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ مجبوری جو ہے نا مہوش، وہ بھی ان کا آپ کہہ لیں کہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس طرح کے بچوں کو، کیونکہ میں نے کیسز کچھ دیکھے چائلڈ پروٹیکشن میں بھی، تو وہ اس طرح کے بچے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کے والدین آ کے لے جائیں تو وہ کچھ دن بعد وہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ اپنے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ ایک بچے کی میں کوریج کے لیے گئی اور اس کو پکڑا گیا تھا بھیک مانگتے ہوئے۔ کچھ ہی ہفتوں بعد وہ بچہ مجھے پھر سڑک پہ ایسے ہی میں جا رہی تھی تو مجھے سے روک کہتا آپ وہی ہے نا جو مجھے وہاں ملی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اب وہاں سے نکل کے بھی ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے بھیگی مانگنی ہے۔ یہاں پر نا کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، انہیں بتائیں کہ کس طرح سے ہم ایک بہتر شہری بن سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو شاید وہ جو بچہ آپ کو دوبارہ سگنل پہ ملا تھا وہ نہ ملے۔ تو کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں خاص کر کے گورنمنٹ کے، اس پہ کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کاؤنسلنگ کو میں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں نا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اوہو مطلب آپ کو ذہنی دباؤ ہو رہا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نہیں وہ کیا کرنا ہے، جا کے نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو۔ ٹھیک ہے، اٹس اے پارٹ آف لائف کہ آپ اللہ کو یاد کرو، لیکن کئی بار آپ کو اپنی ذہنی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہماری نا یہ کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے جو بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے بہت سے ایسے بچے ہیں جو میٹرک کے بعد نا ان کی کاؤنسلنگ نہ کی جائے تو وہ بیچارے بھٹک جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور وہاں پہ بھی یہی صرف ایک پرابلم جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی گئی، ان کو سمجھایا ہی نہیں گیا، ان کو بتایا۔ بالکل اسی طرح اپوزٹ سائڈ یہی ہے کہ اس طرح کے بچے جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر میں کہوں گی کہ ان کو بچانے والا بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آتا، تو پھر یہاں پر یہی پوائنٹ جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ بھی ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی گئی، حکومتی سطح پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ حکومت کے اقدامات یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کو ایک ادارہ جس طرح سے نوید صاحب کا ادارہ اس وقت موجود ہے، اس کو سپورٹ کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ادارہ اگر انہوں نے سب سے جو اچھی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی کہ انہوں نے ایک لڑکیوں کو بھی وہاں پہ بچیوں کو رکھا ہوا ہے، ایک بچیاں موجود ہیں، میری ان سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، بلکہ وہ اس بات کو سیکنڈ بھی کریں گے کہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ 2 بچیاں تھیں جو ہمارے پاس رہ رہی تھیں، اور وہ بچیوں کو یہاں سے ان کے والدین یا ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ لے گئے، اور کچھ عرصے بعد انہوں نے انہی بچیوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اور دوبارہ سے ان کے گاؤں ان کو لینے گئے۔ تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ یار واقعی ان بچیوں نے بھی پھر سوچا ہوگا کہ یار ہم نے کیا کیا، اور ہماری کاؤنسلنگ کے لیے پھر آگے کون آ رہا ہے۔ تو اس طرح کے افراد کا ہمارے معاشرے میں ہونا بہت زیادہ کہیں نہ کہیں والدین کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے ان سارے فیکٹرز میں۔ چلے ایک تو ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، وہ مجبوری کے تحت یہ سارے کام، لیکن ایک جانب ایسے والدین بھی ہیں جو کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ مجبوراً یا بغیر کسی مجبوری کے اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی تھی یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہم کس طرح سے ان بچوں کو بہتری کی جانب لے کر جا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید اقبال موجود تھے۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس ادارے کا قیام کیا تو بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی مخالفت بھی کی ہوگی، بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا ہوگا، تو کون وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اس ادارے کو بنانے میں؟ ایسے ہی ہے جی، جیسے معاشرے میں جب بھی ہم کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، تو ان لوگوں نے یقینی طور پر اس حوالے سے کہا کہ نہ کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن میری مسز نے مجھے اس حوالے سے بہت زیادہ سپورٹ کیا جب میں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ یہ شروع کرنا چاہیے،
انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری میری اس حوالے سے میری ہیلپ کی، میری سپورٹ کی ہر اعتبار سے. کچھ میرے فیملی ممبرس ہیں، انہوں نے بہت سپورٹ کیا. میرے ادارے کے تمام جو لوگ ہیں آلودہ اسکول اینڈ کالج کے، انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے میرے ہر موقع پہ ہر دن رات انہوں نے کام کیا بے لوث ہو کر اللہ کی رضا کے لیے. تو ان لوگوں کی سپورٹ سے ہی ماشاءاللہ اب یہ چیز فلرش ہوئی ہے. اور یہاں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہماری NNI آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت صرف آلودہ سویٹ ہوم نہیں چل رہا. اس کے تحت اور بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں، کچھ چلنے والے ہیں. جیسے آپ فار ایگزامپل ہمارا آلودہ اولڈ ایج ہوم بھی ہے، آلودہ دارالمان بھی ہے، آلودہ لنگر خانہ ہے، آلودہ ایوننگ سکول ہے. ایوننگ سکول سے مراد ہے کہ وہ بچے جو کسی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے یا وہ دن کو کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایوننگ جو سکول ہے ہمارا اویلیبل ہے. وہ یہ فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی ہم اسے پیسے نہیں لے رہے، جسٹ وہ رضائے ہلائی کے لیے ہے. تو اس قسم کے کچھ اور بھی سوشل پروجیکٹس ہیں. تو اس طرح سے معاملات ہیں. اچھا، آپ مجھے تھوڑا سا اپنے اولڈ ایج ہوم کے بارے میں، یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا اور اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا یہ بھی بتانا چاہوں گا، میری خواہش ہوگی کہ یہ جو آپ نے سویٹ ہوم سٹارٹ کیا، اس کا پس منظر میں نے بتا دیا تھا کہ میرے اندر ایک جذبہ تھا. تو اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں ایک اسکول اینڈ کالج کا آنر ہوں، چیف ایگزیکٹو ہوں. تو اس میں ایک چیز آبزرو کرتا تھا کہ کروڑوں کی بلڈنگ ہے، کچھ 70-80 کمرے ہیں، 1 بجے کے بعد ہی فری ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی بلڈنگ ہے، فری پڑی ہوئی ہے، اور صبح تک یہاں کوئی بھی اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے؟ مطلب ایک پراپرٹی ہے، ایک اس کی یوز ہونا چاہیے. تو میں نے پھر اس کا نا جیسے دیر میں تھا کہ ایک آرفنیج ہونا چاہیے، وہ پھر میں نے یہاں سے اس کو ساتھ اٹیچ کر دیا کہ اسکول کے بعد جب آپ پاس بلڈنگ فری ہے تو آپ اس میں دیگر معاملات کریں. تو اسی اعتبار سے پھر ہم نے اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے بھی اقدامات کیے کہ جب ہمارے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں، سٹاف ہے، کچن ہے، تمام جو ایک انفراسٹرکچر ہے، تو کیوں نہ ہم ایسی خواتین جو مطلب ضعیف ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو کیوں نہ ان کو ہم اس میں انڈکٹ کریں. تو اس حوالے سے پھر ہم نے اقدامات کرنا شروع کر دیے. مریم، یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بات ہو رہی تھی اولڈ ایج ہوم کی، تو کیا حکومتی سطح پہ فیصلہ آباد میں ایسے اولڈ ایج ہوم موجود ہیں جو کہ خاص کر کے بزرگ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، اس وقت سوشل ویلفیئر کی جانب سے اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ موجود ہے، جہاں پہ مرد بزرگ اور بزرگ خواتین جو ہیں وہ وہاں پہ قیام پذیر ہیں. لیکن اس کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ وہاں پر کیونکہ اب دیکھیں ایک ادارہ ہے جو پرائیویٹلی چل رہا ہے، ایک ادارہ ہے جو ہماری گورنمنٹ کا ہے. اب جو ہماری عوام ہے اور ایک بیسک ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یار جو حکومت کا ادارہ ہوگا نا وہ زیادہ اچھے سے کام کر رہا ہوگا. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر افسوس کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں، اب وہاں پہ آپ کہیں کہ 50+ مرد ہیں اور 20+ خواتین ہیں. کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مشکلات کا بالکل سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر وہاں پر اب ان کی ایج آپ لمٹ لگا لیں کہ 50 جو 60+ خواتین ہوتی ہیں نا، 60+ بزرگ ہیں ہمارے، وہ وہاں پہ اب اس طرح کے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی بیمار بھی ہوتے ہیں، خدا نخواستہ انہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور وہاں پہ ایمبولینس موجود نہیں ہے، وہاں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اس سے بڑا مسئلہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یار ایک بیسک ان کی نیڈ ہے. ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز اور ایمبولینس کا ہونا ایک جگہ پر سب سے قریب ترین، یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی ان بزرگوں کے لیے جو وہاں میڈیکیشنز کی سب سے زیادہ ضرورت. جیسے ہی ہم لوگ 40 یا 50 کراس کرتے ہیں، ہمیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پیشنٹس ہوتے ہیں، کئی بار ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ سہولت وہاں پہ یہاں پر میں سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ گورنمنٹ سطح پہ تو جس طرح سے ادارہ چل رہا ہے، تو آپ کے اولڈ ایج ہوم میں کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی؟ اس میں جی تمام وہ جو ضروریات زندگی ہیں، میڈیسن ہے، کلوتھنگ ہے اینڈ ادر تھنگس جتنی بھی ہیں، رہائش وغیرہ ہے، تمام کی تمام ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. بلکہ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اور ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز شروع کرنی ہے آپ نے، اس میں آپ کو کئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، بہت زیادہ اس میں اکنامکس انوالو ہوتی ہے. لیکن میں یہ پیغام دینا چاہوں گا تمام لوگوں کو جن کے پاس کوئی بلڈنگ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو انفراسٹرکچر میں آتی ہے، اس کو آپ یوز کریں پازیٹیو وے میں. اس کو فری رہنے کی بجائے اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں. صحیح. چیزوں کے اندر سے چیزیں نکالیں آپ. تو یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ہونا چاہیے کہ چیزوں کے اندر سے چیزیں نکالیں، اس طرح سے کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. مخیر حضرات ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟
جیسا کہ علم میں ہے کہ ہم 100 بچوں تک جا رہے ہیں, ابھی 25+ ہیں, تو یقیناً اس حوالے سے بہت بڑا بجٹ چاہیے ہوگا, لیکن ہمیں اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے کہ وہ اپنا غیبی نظام اس حوالے سے متحرک کرے گی. باقی اسباب تو یہی ہیں کہ جو لوگ یہ پیغام سن رہے ہیں, حدیث میں تو ہے کہ جس نے وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو اس کی مطلب اجر ہے, اور قیامت کے دن میں اور یتیم ایسے ہوں گے جیسی یہ 2 انگلیاں. تو اس جذبے سے زیادہ کہ کوئی آگے آتا ہے, ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو ان کو ویلکم کیا جائے گا. اب جیسے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایوننگ اسکول یہ بہت اہم ہے. وہ بچے جو دن کو کام کرتے ہیں, ایسے بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں جو کہ دن کو اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح چھوٹی موٹی کمائی کر کے, تو ایوننگ اسکولس ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کا یہ پروجیکٹ کب سے اسٹارٹ ہوگا؟ ایوننگ اسکول تو بیسکلی ہمارا اسٹارٹ ہے جی, یہ تقریباً 6 ماہ سے اسٹارٹ ہے. اس میں تعداد کم ہے, ہم ہر جگہ پہ جو کمزور طبقہ ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں, مطلب میری تو عادت ہے کہ میں اگر کہیں جا رہا ہوں مجھے کوئی بچہ نظر آتا تو میں اس کو انٹرویو شروع کر دیتا ہوں. آپ کیا نام ہے, آپ کے امی ابو ہیں نہیں ہیں, وہ اس حساب سے نا یہاں اس کو سویٹوں میں لے آتے ہیں, یہاں پہ اس کو ایوننگ اسکول میں دعوت دیتا ہوں. تو اوپن ہینڈ ہے, جو آنا چاہے, جس کو پڑھنے کا شوق ہے, معاشی معاملات کی وجہ سے یہ نہیں پڑھ سکتا, وہ آئے, ویلکم کیا جائے گا. ایوننگ اسکول میں کلاسز کا مجھے بتائیں کہ کلاسز کون سی کلاس سے اسٹارٹ ہے اور کس عمر کے بچے جو ہیں اس ایوننگ اسکول میں آ سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتانا کہ میرا تو آلریڈی ایک اسکول اینڈ کالج چل رہا ہے, تو اس میں تمام کلاسز موجود ہیں, تو وہی ہم اسٹاف کو شفٹ کر لیتے ہیں, جس قسم کا بچہ آ جاتا ہے اس کو وہاں پہ انٹرٹین کر دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ہم نا 2 سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, ایک ہے پرائیویٹ جیسے کہ سر ڈاکٹر نوید اقبال کام کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہماری گورنمنٹ ہے. تو میڈم گورنمنٹ سطح پہ کوئی ایسا ایوننگ اسکول ہے فیصل آباد میں جو کہ ایسے بچوں کے لیے کام کر رہا ہو؟ اچھا, فیصل آباد میں نا گرمیوں کی چھٹیاں جیسی ہوئی 2024 کے اندر, تو پروجیکٹ شروع کیا گیا کہ جو ایوننگ اسکول ہے وہ شروع کیا جائے. اس کے اندر کیونکہ پہلے سمر کلاسز ہوتی تھی تو وہ تو آپ کہہ لیں آلموسٹ کی گرمیاں بہت تھیں, وہ کچھ جگہوں پہ ہو رہی تھیں پرائیویٹ اسکولس کے اندر, لیکن گورنمنٹ اسکولس کو گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں پر ہماری ایوننگ اسکولس جو ہیں وہ کھولے جائیں. لیکن آپ کہہ لیں کہ وہ بس چند ماہ چلا اور اس کے بعد وہ بھی بند ہو گیا. ہمارے پاکستان میں جو بھی حکومتیں آتی ہیں ان کی سب سے افسوسناک بات یہی ہوتی ہے کہ ہم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, جو کاغذ ہیں ان کو کالے کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا, بٹ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک بات جو ہے میرے ذہن میں بھی کلک ہوئی ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بھی ہے. اگر ہمارے پرائیویٹ اسکولز بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دیں کہ بھئی آپ لوگوں کی بلڈنگز بھی تو 2 بجے کے بعد یا میکسیمم 3 بجے کے بعد بھی خالی ہوتی ہیں, اگر اس طرح کے ایوننگ اسکولز ہر جگہ کھل جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ایسے بچے جو کہ اپنی پرائیویٹ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکیں, یا 5th کلاس کے بعد 8th کلاس کے بعد بہت سے معاملات ہوتے ہیں, اگر وہ پوری نہیں کر سکے تو ایٹ لیسٹ چلو وہ ایسے اسکول میں جا کے اپنی بیسک نیڈ, اپنی بیسک تعلیم جو ہے اس کو ہی پورا کریں گے کہ شاید معاشرے میں ایک اہم شہری ہونے کا کردار ادا کر لیں وہ. تو یہ میرے خیال سے ایک اچھی چیز ہے. ایوننگ اسکول جو ہیں صرف گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. بالکل, یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے بچے سب کے سانچے ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کہ ہم اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت میں بینگ اے سٹیزن ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید اقبال موجود تھے. ان سے ہم جان رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, جس میں اولڈ ایج ہوم ہے, جس میں ایوننگ اسکول ہے, جس میں ہمارے دوسرے سویٹ ہومس بھی آ گئے. اس کے علاوہ فردر آپ کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو ابھی ان لائن ہیں؟ ماشاءاللہ 3-4 پروجیکٹس ہیں, کچھ پر عمل ہو رہا ہے, کچھ ایگزیکیوٹ ہونے والے ہیں. اس میں سے ایک پروجیکٹ ہے جی آل-ہدا بھائی چارہ بینک. آل-ہدا بھائی چارہ بینک سے مراد ہے کہ آل-ہدا اسکول اینڈ کالج کا یہ ایک انٹرنل پروجیکٹ ہے. اس میں ہمارے پاس 1100 اسٹوڈنٹس ہیں اسکول میں, تو اس میں ہم نے ایک بینک بنا دی ہے. اس میں یہ 1100 بچے کچھ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, فزیکلی بھی کچھ چیز ڈونیٹ سکتے ہیں یا کیش میں بھی دے سکتے ہیں. اس بینک میں جتنا ڈونیشن اکٹھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ود ان دیٹ اسکول. جو بچے نیڈی ہیں یا کوئی اگر اسٹاف میں کوئی نیڈی ہے, اس کے بعد باہر کوئی نیڈی ہے, تو ود ان 1100 اسٹوڈنٹ وہ کلیکشن ہوتی ہے, اپنی مرضی سے دیتے ہیں, اور وہی پھر ان کے درمیان اور پھر سیکنڈ اسٹاف, تھرڈ پھر باہر کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے.
اچھا اویئرنیس بہت ضروری ہے. اگر ہم کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں, کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, آگہی بہت ضروری ہے. تو کس طرح سے آپ اویئر کرتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو اس کام میں, اس خیر کے کام میں انوالو کریں گے, یہ نیٹ ورک اتنا ہی وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. اس حوالے سے تو مختلف موڈز ہیں, سوشل میڈیا بھی ہے, پمفلٹس وغیرہ دے سکتے ہیں, جیسے کہ آپ نے انوائٹ کیا, آپ کے توسط سے پیغام پہنچا. تو باقی فزیکلی بھی لوگوں کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں تو اگر مجھے کوئی بچہ نظر آ جائے سڑک پر, میں تو گاڑی روک کر اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں, آپ کے امی ابو کیا کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں میں یتیم ہوں تو میں کہتا ہوں آپ سویٹوں میں آ جائیں. اگر کہتے ہیں امی ابو ہیں لیکن میں پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں ایوننگ اسکول میں آ جائیں. اب ایوننگ اسکول میں فری بکس ہیں, فری بیگس ہیں. تو بس کاوش ہی ہے جی, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کے اس چینل کے آنے کے بعد یہ پیغام مزید آگے جائے گا. انشاءاللہ آپ بارش کا پہلا قطرہ بنے, اور جیسے یہ کارواں جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. اور ویسے بھی خیر کے کام میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہماری سوسائٹی میں درد دل رکھتے ہیں, اور وہ ان بچوں کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں. ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا, اسپیشلی 2 ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا.